الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فايها المسلمون قال الله تعالى في كتاب الكريم والفرقان الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی رواه مسلم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. حاضرین نکاح، الحمدللہ ہم ایک ایسی مجلس میں جمع ہوئے ہیں جس میں آج انشاءاللہ نبی کی ایک سنت نکاح کو زندہ کیا جائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. پھر اس بات کو یاد رکھیے، نکاح صرف ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے، نکاح تمام انبیاء و رسولوں کی سنت رہی ہے. سورہ رعد اٹھائیے، سورہ رعد کی آیت نمبر 13 اٹھائیے، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء و رسول بھیجے وہ سارے کے سارے بیوی بچے والے تھے، سارے کے سارے بیوی بچے والے تھے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام انبیاء، تمام رسولوں، تمام پیغمبروں کی سنت رہی ہے جسے نکاح کہا جاتا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں ھذہ سنت المرسلین، نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت رہی ہے. اور پھر ذرا ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے بارے میں کیا بات ارشاد فرمائی. دیکھیے، ابھی میں آپ کو جو حدیث سنانے والا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بڑی ہی اہم بات واضح فرمائی ہے. بہقی کی روایت ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین. دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا نماز آدھا دین ہے. نماز عبادت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ نماز آدھا دین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ روزہ آدھا دین ہے، حالانکہ روزہ بھی عبادت ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ روزہ آدھا دین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 یا 7 دنوں میں ایک عبادت جو انجام دی جاتی ہے، حج، اس کے بارے میں یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ حج آدھا دین ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین. جب بندہ مومن نکاح کرتا ہے تو گویا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر دیا ہے. نکاح کرنا آدھا دین ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے آگے کہ باقی آدھے دن میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرے، ڈر اور خوف پیدا کرے. اسی لیے دیکھیے، اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھائیں گے، صحابہ کرام کی سیرت اٹھائیں گے، تو نکاح کو اتنا آسان بنایا گیا ہے، اور آسان بنایا نہیں گیا بلکہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے. جس معاشرے اور سماج میں نکاح آسان ہو جاتا ہے
جس معاشرے اور سماج میں لڑکیوں کا اٹھنا آسان ہو جاتا ہے وہ معاشرہ بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانی سے، بدکاری سے، زناخوری سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور جس معاشرے اور سماج میں نکاح مشکل ہو جاتا ہے، نکاح کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ معاشرہ بےراروی کا شکار ہو جاتا ہے اور اخلاقی جو ہے اخلاقی افضل مقام پہ پہنچ جاتا ہے اخلاقی لحاظ سے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکتن ایسر مونتن، برکت کے لحاظ سے آسان نکاح کون سا ہے؟ جس میں کم سے کم قرض ہو اور کم سے کم محنت ہو۔ برکت کے لحاظ سے سب سے بہترین، سب سے عظیم نکاح کون سا ہے؟ جس میں محنت بھی کم ہو اور خرچ بھی کم ہو۔ عہد رسالت پر اگر ہم نگاہ ڈالیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر اگر ہم نگاہ ڈالیں، صحابہ اکرام کے زمانے پر ہم اگر نگاہ ڈالیں، ہم کو پتہ چلتا ہے کہ نکاح اتنا آسان تھا کہ وہاں پر 10 15 8 5 لڑکیاں ہونا کوئی بری بات نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جلیبیب آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عہد رسالت میں نکاح کتنا آسان تھا دیکھیے۔ پھر ہم اپنے معاشرے کی تصویر کھینچیں گے ذرا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جلیبیب نکاح نہیں کرو گے؟ عمر بڑھتے جا رہی ہے۔ کہا یا رسول اللہ، میں کالا کلوٹا، میں غریب انسان، مجھے کون لڑکی دے گا؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا نکاح ہونے والا ہے، لیکن دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے سے نکاح کو کتنا آسان کیا تھا۔ کہا یا رسول اللہ، میں کالا کلوٹا ہوں، میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، ہاں میرے پاس ایمان ہے، اسلام کی طاقت ہے، اسلام کی نعمت ہے میرے پاس، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں صحابی کے گھر پر جاؤ اور کہو کہ میں نے بھیجا ہے، اور ان سے جا کر کہو کہ اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر لے۔ آدھا گھنٹہ پہلے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ میرا نکاح ہونے والا ہے، اور آدھے گھنٹے کے بعد حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ عہد رسالت میں نکاح اتنا آسان تھا، لیکن خرابی ہو شیطان کی، برا ہو شیطان کا، جس نے جو ہے ایسے ایسے رسم و رواج پیدا فرما دیے جس کے ذریعے سے نکاح کرنا اتنا مشکل ہو گیا۔ آگے ایک واقعہ بتاؤں گا، وقت کم ہے۔ کہا جاؤ، جا کر کہو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے کہ اپنی لڑکی مجھ سے نکاح کرا دو۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جس کا پتہ بتائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کھٹکا دیے۔ کھٹکا دینے کے بعد اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا میں ہوں جلیبیب۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کی لڑکی سے میرا نکاح کر دیا جائے۔ تو باپ کہنے لگا، تم کالے کلوٹے، تمہارا خاندان بھی کوئی اونچا نہیں ہے، نہ ہی تم مال و متاع والے ہو، میں تم کو اپنی لڑکی دے نہیں سکتا۔ یہ باتیں ہیں اور سے لڑکی سن رہی تھی۔ جب حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے والد کی باتیں سن کر پلٹنے لگے تو لڑکی کہنے لگی، اے ابا جان، نہ آنے والے کو دیکھو نہ جانے والے کو دیکھو، دیکھو بھیجا کس نے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کو بھیجا ہے۔ باپ کو دھکا لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور اس کے بعد جب ان کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ میری لڑکی جلیبیب کو دے دیا جائے، تو دونوں کا نکاح ہو گیا۔ دیکھیے عہد رسالت میں نکاح کرنا کتنا آسان تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔
وہ لڑکی کہتی ہے جس سے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق نکاح کرنے کی وجہ سے جلیبیب مجھے اتنا محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے کہ میری محبت کی مثالیں لوگ دیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کی وجہ سے ہماری نکاح میں اتنی برکت آئی کہ ساری زندگی ہم نے ان برکتوں کو دیکھا ہے۔ یہ عہد رسالت کے نکاح تھے، دیکھیے آدھا گھنٹہ پہلے جلیبیب کو پتہ نہیں تھا نکاح ہونے والا ہے، اور آدھے گھنٹے کے بعد حضرت جلیبیب کا نکاح ہو گیا۔ اب ہمارے معاشرے کی ایک تصویر کھینچتے ہیں، مولانا کلیم صدیقی کا نام آپ نے سنا ہوگا، دائی ہے، بہت علمی شخصیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 لڑکیوں نے میرے پاس خط بھیجا، ایک لڑکی تھی حیدرآباد کی اور ایک لڑکی تھی گیا کی۔ گیا کی لڑکی کا خط انہوں نے پڑھ کر سنایا۔ وہ خط میں لکھتی ہے، چچا جان ذرا ہمارے معاشرے کی تصویر دیکھیے، آج اگر گھر میں 2-4 جوان لڑکیاں ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو ماں باپ کے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، کیونکہ ہم نے معاشرہ اور سماج بنایا ہی ایسا ہے۔ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ جب کسی گھر میں لڑکی جوان ہوتی ہے، اس کے ماں باپ کے راتوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے۔ وہ گیا کی لڑکی مولانا کلیم صدیقی حفیظہ اللہ کو خط لکھ رہی ہے، اور خط میں کہہ رہی ہے، چچا جان بڑی مشکل سے آپ کا پتہ ملا ہے، اور میں پتہ ملنے کے بعد آپ کو خط لکھ رہی ہوں، ذرا غور سے سنیں، اور خاص کر نوجوان غور سے سنیں۔ وہ خط میں کیا لکھ رہی ہے؟ لکھ رہی ہے کہ چچا جان میرے والد صاحب ہائی اسکول کے جونیئر کالج کے جو ہے ماسٹر ہے، ٹیچر ہے۔ میرے والد صاحب کو اتنی تنخواہ ہے جس سے ہمارا روزمرہ کا گزر بسر ہو جاتا ہے۔ ہم 4 بہنیں ہیں، ذرا غور سے سنیے، ہم 4 بہنیں ہیں، قبول کلر ہے ہمارا، پڑھی لکھی ہے ہم، گریجویٹ ہے ہم۔ ہماری والدہ ہمیشہ بیمار رہتی ہے، والد صاحب بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس گزر اور بسر کے علاوہ زیادہ پیسہ نہیں ہے۔ چچا جان میں نے ایک رات تہجد میں اپنے والد کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے۔ میرے والد اپنے رب سے دعا کر رہے تھے کہ پروردگار عالم تو ہمارا مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے، یہ سسکیاں خالی نہیں جائیں گی، یہ آہیں خالی نہیں جائیں گی، یہ کل آخرت میں ان لوگوں کے گلے پکڑیں گی وہ لڑکیاں جنہوں نے نکاح کو مشکل سے مشکل بنایا ہے۔ نبی نے آسان طریقہ دیا تھا، صحابہ کرام نے اس طریقوں کو اپنایا تھا، تابعین نے اپنایا تھا، لیکن ہم نے غیر اسلامی رسم و رواج کو اس طرح اسلام میں گھسایا، شیطانی رسم و رواج کو اس طرح اسلام میں گھسایا کہ آج نکاح کرنا ہمارے لیے سب سے مشکل ترین کام ہو گیا ہے۔ کہنے لگی چچا جان ایک رات میں نے تہجد میں اپنے والد صاحب کو دعا کرتے سنا، پروردگار عالم میری پھول سی بچیاں میرے لیے عذاب بن چکی ہیں، یہ لڑکیاں عذاب ہوتی ہیں، یہ لڑکیاں تو جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، جہنم سے بچنے کے لیے آڑ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکیاں خیر و برکت کا ذریعہ ہوتی ہے، لیکن ایک باپ اتنا مجبور ہو چکا ہے جہیز کی لعنت کی وجہ سے، جوڑے اور گھوڑے کی رقم کی وجہ سے، نکاح میں کھانے کی وجہ سے، اور دیگر رسم و رواج کے اخراجات کی وجہ سے اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ ایک باپ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، پروردگار عالم میری پھول سی بچیاں میرے لیے عذاب بن چکی ہے، یہ عذاب کو تو کب اٹھائے گا؟ وہ لڑکی کہتی ہے چچا جان عرصہ ہو گیا میں نے اپنے باپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے اپنے ماں کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ چچا جان سوال یہ پوچھنا ہے ایسی حالت میں بھی کیا میں خودکشی کر سکتی ہوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا ایسی حالت میں بھی میں خودکشی کر سکتی ہوں؟
یہ آج ہمارے معاشرے کی عکاسی ہے، آج ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے، ذرا سوچنے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے اس نکاح کو آسان کیا تھا، اور اللہ کا فضل کرم ہے، ہمارے نوجوانوں کو حق بات سمجھ میں آ رہی ہے، دھیرے دھیرے وہ قرآن و سنت کی طرف آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبوی طریقے کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جو نوجوان اس کگار پر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رب العالمین توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلامی رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچائیں بھی، اور اللہ کی دیگر بندوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبوی طریقے کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت پیدا ہو جائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اندر جو ہے حقیقی محبت پیدا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔